بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا وحبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله عز وجل سبحانه وتعالى في كلامه المجيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرت پیر طریقت عالم شریعت علامہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ علمیہ و خطیب جامع مسجد قادریہ اور حضرت صاحبزادہ عون الدین صاحب قادری جمعیت قادریہ کے
تمام عہدیداران و اراکین اور معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کل 22 جمادی الثانیہ یوم وصال تھا۔ یہ 1445 ہجری ہے اور 13 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، تو آپ کو پردہ فرمائے 1432 سال گزر چکے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا نام اور ایک روایت کے مطابق آپ کا لقب عتیق تھا، کیونکہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انت عتیق من النار، ابو بکر تم نار جہنم سے آزاد ہو۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہما پر حضور کے نسب مبارک سے جا ملتا ہے، کیونکہ آپ کا نسب عبداللہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب۔ حضرت مرہ کے ایک صاحبزادے حضرت کلاب تھے، اور ان کی اولاد امجاد میں تاجدار کائنات تشریف لائے، اور دوسرے صاحبزادے حضرت تیم تھے، ان کی اولاد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نسب 7ویں پشت پر حضرت مرہ بن کعب پر اللہ کے رسول سے جا ملتا ہے۔ جو آیہ مبارکہ حضرت نے تلاوت کی اور میں نے بھی اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ توبہ کی 40ویں آیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، وہ بھی قرآن نے بیان کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے حبیب، اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے بارے میں چالیں سوچ رہے تھے کہ ان سے معاذ اللہ نجات کیسے حاصل کی جائے۔ ان کی پارلیمنٹ یا دارالندوہ میں ان کا اجلاس ہوا، قریش کے سرداروں کا، اور مشورہ کیا کہ ان سے نجات کی کیا تدبیر کی جائے۔ تو ایک تجویز آئی لِيُثْبِتُوكَ، کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ تو شیخ نجد ان کے دروازے پر، ابلیس شیخ نجد کی صورت میں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ یہ مت کرنا، تمہیں پتہ ہے کہ ان کے جانثار ان پر جان چھڑکتے ہیں، اگر قید کرو گے تو وہ جان قربان کر کے ان کو آزاد کر دیں گے۔ پھر دوسری تجویز آئی لِيُخْرِجُوكَ، قرآن میں ہے یہ کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ایگزائل جسے کہتے ہیں آج کل۔ تو پھر ابلیس نے
شیخ نجد کی صورت میں آ کر یہ کہا اگر آپ ان کو مکے کی سرزمین سے نکال دیں گے تو تمہیں پتہ ہے کہ ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جہاں جائیں گے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور وہ ایک لشکر بنا کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ پھر تیسری تجویز آئی ابو جہل کی تھی لِيَقْتُلُوكَ کہ معاذ اللہ انہیں قتل کر دیں، تو ابلیس نے شیخ نجد کی صورت میں کہا کہ یہ تجویز درست ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قریش کے ہر قبیلے کا ایک بہادر نوجوان آئے اور تمام قبائل کے بہادر نوجوان مسلح ہو کر کاشانہ رسالت کے باہر پہرا دیں، اور صبح جب وہ نکلیں تو سب یکبارگی ٹوٹ پڑیں اور معاذ اللہ ان کے خیال میں شہید کر دیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ بنو ہاشم تمام قبائل قریش سے تو لڑ نہیں سکیں گے، اس لیے دیت پر صلح کر لیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تجویز فائنل ہو گئی۔ یہ ہجرت کی رات تھی۔ اللہ کے رسول اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے اور اللہ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ہو چکا تھا۔ آپ نے جناب ابو بکر صدیق کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 2 سواریاں تیار رکھنا۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ تم صبح مکے والوں کی امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ اہل مکہ جو آپ کے خون کے پیاسے، آپ کی جان کے دشمن تھے، وہ بھی مکے کی سرزمین پر اگر کسی کو امین سمجھتے تھے تو ہمارے آقا و مولا کو سمجھتے تھے۔ آپ نکلے رات کو اور مٹھی بھر ریت لی اور جو پہرا دے رہے تھے ان کی طرف پھینک دی۔ تو اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے ایک حجاب قائم کر دیا، ان کے پیچھے بھی ایک حجاب قائم کر دیا، ایک آڑ قائم کر دی۔ وہ جاگ رہے ہیں، بینا ہے، پہرا دے رہے ہیں، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے جب آپ گھر سے نکلیں تو سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھ کر دم کر لیا کریں، پورے اپنے گھر کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، تو آپ اس آیت کے حصار اور حفاظت میں رہیں گے۔ ایک آیت ہے، یاد کر لیں یا اپنی پاس لکھ کر رکھ لیں، گاڑی میں لٹکا کر رکھ لیں۔ آپ گئے تو جناب ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ مشورہ کرنا ہے، گھر کو خالی کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی نہیں ہے، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بیٹے، ان کے غلام، ان کی بیٹی، گھر والے۔ چنانچہ حضور اندر چلے گئے اور پھر تیاری کی، زاد راہ تیار کیا، اس کو جس کپڑے میں باندھا، جلدی میں
حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی اسما کو کوئی چیز نہ ملی تو اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو باندھ لیا، تو حضور نے ان کو ذو النطاقین کا لقب عطا فرمایا، 2 پٹکے والی۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، جب وہاں سے وہ غار ثور کی طرف چلے تو جناب صدیق اکبر نے اپنے غلام سے کہا کہ تم ہمارے پیچھے پیچھے بکریوں کے ریوڑ کو لے آنا تاکہ ہمارے قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور وہ ہمارا تعاقب نہ کر سکیں۔ تو حضور نے مکے کی والوں کی امانتوں کا امین جناب علی المرتضیٰ کو بنایا اور نبوت کی حفاظت کا امین جناب صدیق اکبر کو بنایا، ان کے پورے گھرانے کو بنایا، کیونکہ روز ان کے صاحبزادے وہاں کھانے پینے کا سامان پہنچاتے تھے اور ادھر قریش مکہ کے حالات سے باخبر بھی کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے سفر نبوت میں جب کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا اور قریش مکہ نے 100 اونٹ انعام مقرر کر رکھے تھے، تو حضور نے اس مشکل ترین وقت میں اپنی عصمت حیات کا امین بنایا تو جناب صدیق اکبر کو بنایا، ان کو رازداں بنایا، اور اس طرح رازداں تھے کہ آپ چونکہ اسفار تجارتی سفروں پر آتے جاتے رہتے تھے، لوگ آپ کو جانتے تھے، حضور کو نہیں جانتے تھے۔ تو جب حضور ان کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوتے اور کوئی راستے میں آتا تو پوچھتا کہ ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو صدیق جھوٹ تو بول نہیں سکتا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ جس کی بات واقع کے مطابق ہو وہ سچا ہے، صادق ہے، اور واقعہ جس کی بات کے مطابق ہو وہ صدیق ہے، کہ جو فرما دیں اللہ پاک ویسا ہی کر دے۔ تو وہ پوچھتے، اب اگر حضور بتاتے کہ وہ محمد الرسول اللہ تو ان کی تلاش میں تھے، وہ تو جھوٹ بھی نہیں بولنا اور جواب بھی دینا ہے، تو اس کو توریہ کہتے ہیں۔ آپ وہ جواب دے دے کہ ہوا رجل یہدین السبیل، یہ میرے راہی ہیں، میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو مخاطب یہ سمجھتا، سوال کرنے والا، کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں یہ اس کے گائیڈ ہیں، رہنما ہیں، اور آپ کی مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ اللہ تک پہنچانے کے لیے ہمارے رہنما ہیں۔ اور جب اندر غار ثور میں بیٹھ گئے اور تفصیل حضرت نے بتائی تو جناب صدیق اکبر، کیونکہ کفار تعاقب کر رہے تھے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار جو ہمارے تعاقب میں ہیں
اپنے پاؤں پر جھک کر دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحزن، اے صدیق گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کے نام خط قرآن میں مذکور ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم کہتے ہیں کہ از جانب فلاں خط میں لکھتے ہیں تو میں کہ انہو من سلیمان، سلیمان کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت سلیمان پہلے اپنا نام لیتے اور جناب تاجدار کائنات فرماتے جب خط لکھتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ. اللہ کا نام پہلے لیتے، اللہ کے پیارے حبیب، اور اپنا نام بعد میں لیتے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ رہنمائی فرمائے گا. تو معیہ مع کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ جب دعوت نامے لکھتے ہیں تو بمع لکھتے ہیں، بے میم عین کے ساتھ ہے، یہ ہے نہیں ہونی چاہیے، بے میم عین ہونا چاہیے بس، بمع. اور اگر با نکالنا ہے تو پھر معہو آئے گا. تو وہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. میرے ساتھ کا ذکر پہلے اور رب کا ذکر بعد میں. اور حضور یہاں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ معنا، اللہ کا ذکر پہلے اور ہمارے ساتھ یہ بعد میں. تو یہ مقام مصطفیٰ ہے جو بیان کیا. میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ یہ بہت خصوصیات کی حامل ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 6 مرتبہ جناب صدیق اکبر کا ذکر فرمایا اور 10 مرتبہ اپنے پیارے حبیب کا ذکر فرمایا. تو قرآن مجید میں کوئی ایک اور آیت نہیں ملے گی کہ جہاں کسی ایک شخص کا 6 مرتبہ ذکر ہو یا 10 مرتبہ ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، تو اثنین کے معنی 2. تو ایک اللہ کے رسول اور دوسرے جناب صدیق. اذ ہما، جب کہ وہ دونوں، تو ایک اللہ کے رسول اور دوسرے صدیق، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، تو وہاں صاحب کون تھے؟ ایک ہی تھے. یعنی یہ جناب صدیق کے فضائل کی وہ آیت ہے کہ جس کی کوئی اور تعویل بھی نہیں ہو سکتی، ورنہ تعویلات کا فرق ہوتا ہے، تفسیری نکات ہوتے ہیں. لیکن اہل تشیع کے مفسرین نے بھی کہا ہے کہ یہاں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سے مراد صدیق اکبر ہی ہیں، کیونکہ کوئی تیسرا تھا ہی نہیں جس کی بات کی جاتی. تو فرمایا کہ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے. تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ اصحاب، یہ بھی صاحب کی جمع ہے، صحابہ یہ بھی صاحب کی جمع ہے. تو جیسے حضرت نے فرمایا
کہ چونکہ اللہ کے رسول کو قرآن مجید کی اس نص صریح میں صاحب کہا ہے، لہذا آپ کے صحابی کا منکر کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہوگا۔ جب اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، تم گھبراؤ نہیں، تو کون گھبرا رہا تھا؟ اللہ کے رسول تو نہیں گھبرا رہے تھے، تو کون گھبرا رہے تھے؟ جناب صدیق، ابو بکر صدیق۔ لیکن جیسا کہ حضرت نے فرمایا، اپنے لیے نہیں گھبرا رہے تھے، اپنے آقا کے لیے گھبرا رہے تھے کہ آپ کو کوئی گزر نہ پہنچے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، تو نا جمع ہے کہ ایک اللہ کے رسول اور دوسرے آپ کے صدیق، 5۔ اور فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، تو ظاہر ہے کہ جن کو غم تھا سکینہ بھی اسی پر نازل ہوئی، وہ جناب صدیق۔ تو 6 مرتبہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، اور 10 مرتبہ اللہ کے رسول کا، اللہ تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، کس کی؟ تاجدار کائنات کی، فقط نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی نصرت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ 2، آگے جہاں وہ جناب صدیق کے ساتھ شامل ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن ثانی سے مراد اللہ کا رسول۔ 3، اذ یقول لصاحبہ، یقولو بھی اللہ کے رسول اور صاحبہ میں ہو ضمیر بھی اللہ کی، تو اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے حبیب کا ذکر 10 مرتبہ اور حضور کے صدیق کا ذکر 6 مرتبہ فرمایا، اور رسول یہ ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو جب اللہ کثرت سے اپنے پیارے حبیب اور ان کے پیارے صدیق کا ذکر فرما رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ہستیاں اللہ کی محبوب ہیں۔ اب حضور جس اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضابطہ یہ قرآن کا ہے، عام ضابطہ یہ ہے کہ مجھ پر کوئی تان کرے گا، الزام لگائے گا، میں صفائی پیش کروں گا، حضرت پر لگائے گا تو یہ پیش کریں گے، آپ پر لگائے گا تو آپ پیش کریں گے۔ لیکن مقام حبیب و صدیق یہ ہے کہ تان اللہ کے پیارے مصطفیٰ پر کیا جاتا ہے اور صفائی رب مصطفیٰ بیان فرماتا ہے۔ جیسے سورۃ الضحیٰ میں کہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے آقا و مولا پر وحی آنا موقوف ہو گئی، تو آپ بے چین تھے اور وحی کے آنے کے انتظار میں رہتے۔ کفار نے بے چینی کو دیکھا تو طعن کیا کہ وَدَّعَ مُحَمَّدًا رَبُّهُ وَقَلَاهُ، کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ کے حبیب فرماتے کہ ایسا نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تو کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ تو الزام مصطفیٰ پر اور دفاع کون کر رہا ہے؟ رب مصطفیٰ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو عام اصول یہ ہے کہ بندہ رب کی رضا کو چاہتا ہے، بندہ رب کی رضا کو چاہتا ہے، لیکن امام اہل سنت نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضائے محمد کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح جناب ابوبکر صدیق نے جب آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی نے جب اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف کے غلام تھے، کبھی وہ گلے میں رسی باندھ کر لونڈے لپاڑوں سے کہتا کہ ان کا جلوس نکالو گلی محلوں میں، اور کبھی تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹاتا اور پتھر کی سل آپ کے سینے پر رکھ دیتا، اور عرب کی گرمی۔ تو جب اس کیفیت میں دیکھا تو جناب ابوبکر صدیق جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو اس جرم میں سزا دے رہے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس نے کہا بہت ہی ترس آتا ہے تو اس کو خرید لو۔ تو آپ نے ایک ہٹا کٹا غیر مسلم غلام جس کی مارکیٹ میں قیمت حضرت بلال سے بہت زیادہ تھی وہ امیہ کو دیا، اور حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ بلال کو، عامر کو، فہیرہ کو، نہدیہ کو، ان غلاموں کو خرید کے آزاد کیا تو کفار مکہ نے تان کیا کہ ہو نہ ہو ابو بکر پر ان کا کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ چکایا ہے۔ تو جواب تو جناب ابوبکر صدیق دیتے، لیکن نہیں، جواب رب صدیق نے دیا۔ فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، ان قریب جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا وہ سب سے بڑا متقی جو اپنے مال کو دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ان پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ بدلہ چکا رہے ہوں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ اب یہ شہادت کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ اور شیعہ مفسر طبرسی نے کہا کہ اس سے مراد ابو بکر ہے، اور فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ تو جناب صدیق کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کی گارنٹی بھی دے رہا ہے قرآن میں۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے، اور جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ ایمان لانے میں پہلے ابو بکر صدیق، مکے میں تبلیغ میں رسالت کے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق، آپ کی تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن وقاص، یہ 5 صحابہ بڑے بڑے، یہ پانچوں کے پانچوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہتے ہیں، خلفائے راشدین 4 اور باقی 6، کہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ تو ذرا غور کرو کہ ان کا مقام کیا ہوگا کہ 10 عشرہ مبشرہ میں ایک وہ خود اور 5 وہ جو ان کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اسلام میں۔ پھر ہجرت میں آپ کے ساتھ
جہاد میں آپ کے ساتھ. پھر جب حضور کے مرض وصال کا وقت آیا اور آپ نقاہت کی وجہ سے حجرہ انور سے مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھانے کی پوزیشن میں نہ رہے تو آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکرن ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ. جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین نے فرمایا کہ انہو رقیق القلب، یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل ہیں، وہ ہمت ہی نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں. کچھ دیر کے بعد حضور پھر ہوش میں آئے، فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. جناب ام المومنین نے پھر وہی بات کی. پھر تیسری مرتبہ حضور ہوش میں آئے تو فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اب آپ سوچیں گے جب حضور نے کہہ دیا تھا تو ام المومنین نے پہلی بار ہی حضرت ابو بکر سے فرما دیا ہوتا کہ حضور کا حکم ہے نماز پڑھاؤ. لیکن آپ صحابیہ بھی تھیں، ام المومنین بھی تھیں، اور فقیہہ امت بھی تھیں. تو وہ فقیہہ تھیں، اس لیے انہوں نے پہلی بار دوسری بار نہیں کہا کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھی حضور بیماری میں تھے، آپ کی زبان پر ابو بکر کا نام آ گیا، کسی اور کا بھی آ سکتا تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں. لیکن جب ایک بار، دو بار، تین بار حضور تعیین کے ساتھ کہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو پھر حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ مصلی میں پر آپ کی نیابت کا حقدار ابو بکر کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ فرما دیا. اس لیے ایک بار امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے آپ کی خلافت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جیسے اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا امام بنایا ہو، ہم اسے اپنے دنیا کا امام کیوں نہ تسلیم کریں. اور کسی نے پوچھا جناب امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کہ حضور کے بعد افضل کون ہے؟ نے فرمایا ابو بکر عمر. اس نے پھر پوچھا کہ حضور کے بعد افضل کون ہے؟ نے فرمایا ابو بکر عمر. اس کے دل میں یہ تھا کہ حضرت علی اپنا نام لیں گے. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ جو ابو بکر اور عمر پر مجھے فضیلت دے گا میں اس کو کوڑے ماروں گا. تو یہ جناب امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی فیصلہ ہے. پھر یہ بھی فرمایا آیا کہ لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر فی قلب واحد، کہ ایک دل میں، مومن کے دل میں علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا. مومن کے دل میں علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض جمع نہیں ہو سکتے رضی اللہ عنہما. لہذا
جو محب علی ہے وہ محب ابو بکر ہے، اور جو مبغض علی ہے وہ مبغض ابو بکر ہے۔ یہ بات قطعیت کے ساتھ سب کو معلوم ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفع مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر کوئی قوت لا یموت کا محتاج ہے اور کوئی اسے ایک لقمہ دیتا ہے جان بچانے کے لیے، اور کبھی کوئی پیٹ بھرا ہوا ہے کوئی حلوہ بھی دیتا ہے، تو بولو یہ حلوہ اسے ایک لقمے کے مقابلے میں ہو سکتا ہے؟ تو جب اسلام کو ایک ایک درہم اور ایک ایک دینار کی ضرورت تھی، مشکل وقت تھا، تو بعد میں کوئی ہزاروں دینار بھی دے دے، اس دور کے ایک دینار کے برابر ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا تھا مقام صحابہ کے بارے میں کہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ونصیفہ، اے میرے صحابہ، تم نے جن مشکلات میں دین کا ساتھ دیا ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے، اگر بعد میں کوئی آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو تمہارے 2-4 کلو کھجور یا جو کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ الیکٹرانک گھڑی ہوتی ہے، آج کل 150 روپے یا 200 کی بھی مل جاتی ہے، اور 1 ملین سے بھی زیادہ کی ہے، اومیگا اور فلاں، تو ٹائم تو دونوں دیتی ہیں، تو فرق کس کا ہے؟ کوالٹی کا۔ فرق کس کا ہے؟ کوالٹی کا ہے۔ ٹائم دونوں دیتی ہے۔ تو حضور نے بتایا کہ میرے اصحاب کے ایمان کی کوالٹی کیا ہے، میرے اصحاب کے عمل کی کوالٹی کیا ہے، کہاں 4 کلو کھجور اور کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا۔ اگر کوانٹٹی کو دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہے، لیکن اگر آپ کوالٹی پر مرتے ہو تو کیا رب کا ذوق آپ سے بھی کم ہوگا؟ تو پھر وہ بھی کوالٹی کی قدر کرتا ہے۔ اسے فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ تُنْفِقُونَ مِنْهُ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، فرمایا کہ تم کوئی ریجیکٹڈ اور ردی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ تمہیں اگر کوئی ریجیکٹڈ ردی مال دے تو تم کبھی قبول نہ کرو سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر لو۔ تو کیا رب کا ذوق تمہارے ذوق سے بھی کم ہے؟ تو اس لیے یہ عام صحابہ کے ایمان کی کوالٹی بیان کی۔ تو جب عام صحابہ کے ایمان کی کوالٹی یہ ہے تو جس کے مال کے بارے میں حضور صحابہ سے فرماتے ہیں، عام لوگوں سے نہیں، کہ مجھے تم میں سے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اسے فرمایا
وما لأحد عنده من نعمة إلا كافينا ما خلا ابا بکر صدیق فإنه يكافئه اللہ یوم القیامہ. فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے اسلام پر کچھ احسانات ہیں مگر ان کا بدلہ ہم نے دے دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمے کی دولت اس سے بڑا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر 23 سال کے عرصے میں پورے حجاز پر غالب آ گئے، اور پھر فاروق اعظم کے دور میں اس وقت کی 2 سپر پاورز پرشین امپائر اور رومن امپائر ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں. لیکن فرمایا کہ سوائے ابو بکر کے کہ ان کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا میں ان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکا، قیامت میں اللہ تعالیٰ خود ان کو بدلہ عطا فرمائے گا. یہ شان امتیاز ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے تاجدار کائنات کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد ان کو خلیفہ منتخب کیا. اور انہوں نے جو اولین خطبہ ارشاد فرمایا اپنی خلافت کا، اس کو منشور کہہ دیں، دستور کہہ دیں خلافت اسلامیہ کا. میں کہتا ہوں کہ سارے دساتیر ایک طرف رکھ دو اور خطبہ صدیق اکبر ایک طرف رکھ دو. آپ کھڑے ہوئے، بیعت عامہ ہوئی جس کو ریفرینڈم کہتے ہیں آج کل، اور پھر آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا انی قد ولیت علیکم، میں تم پر حکمران بنایا گیا ہوں، والی بنایا گیا ہوں. فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں ٹھیک چلوں تو میری مدد کرو، اگر میں رائے راست سے انحراف کروں تو مجھے سیدھا کر دو. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو رائے راست سے انحراف نہیں کرنا تھا، لیکن انہوں نے خلافت اور حکمرانی کے لیے اصول طے کرنا تھا کہ خلیفہ رائے راست سے ہٹنے لگے تو امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ٹھیک کر دے، لا تعلق نہ رہے. فَقَوِّمُونِي، فرمایا کہ الصدق امانہ والکذب خیانہ، سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے. پھر فرمایا کہ القوی فی الضعیف فیکم قوی عندی حتی اضیح علیہ حقہ انشاءاللہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ منہ الحق انشاءاللہ، کہ تم میں سے جو کمزور ہے، بے بس ہے، عاجز ہے، لوگ اس کا حق مار رہے ہیں، تو جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، کہ حق اس کے ساتھ ہے تا وقتے کہ میں اس کا حق ظالم سے چھین کر لوٹا نہ دوں. اور جو تم میں سے طاقتور ہے، دادا گیر ہے، رسہ گیر ہے، بدماش کوئی ہو، وہ میرے نزدیک کمزور ہے تا وقت کہ میں اس سے مظلوم کا حق چھین نہ لوں. تو آپ مجھے بتائیں، میں کہتا ہوں کہ یہی تو جواز ہے حکمرانی کا. تو جس حکمرانی میں ظالم کی شوکت کو توڑا نہ جائے اور مظلومین کو ان کے حقوق نہ ملیں،
اس کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ اصول بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے. جو حق پر ہے وہ طاقتور ہے اسلامی خلافت میں. یہ آج کل کی بات نہیں ہے. اس لیے آپ نے علامات قیامت کے طور پر بتایا تھا اللہ کے پیارے حبیب نے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ معاشرے میں کسی کی تکریم کی جائے، عزت کی جائے، احترام کیا جائے، اس کے علم کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، اس کی دہشت کی بنیاد پر کہ آپ کو نقصان کتنا پہنچا سکتا ہے. کیا یہ وہی دور نہیں ہے؟ یہی تماشا شب و روز نہیں دیکھ رہے؟ تو اس لیے آپ نے یہ اصول بیان کیا. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل، کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اس پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے. 57 مسلم ممالک، 1.5 ارب مسلمان، 57 حکمران، ان سب کو توفیق نہیں ہوئی اور عالمی عدالت انصاف میں فلسطینیوں کے لیے گیا تو ایک غیر مسلم ملک ساؤتھ افریقہ گیا. یہ ان سب 57 مسلم حکمرانوں کے لیے ڈوبنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ ان کی دینی اور ملی غیرت اور حمیت کہاں گئی؟ اور پھر فرمایا لا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمہم اللہ بالبلاء، جس قوم میں بے حیائی فروغ پاتی ہے اس پر بلائیں نازل ہوتی ہیں. آج بلائیں نہیں ہیں کہ آپ کشکول پھیلائے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، دنیا بھر سے قرضے مانگ رہے ہیں اور دنیا اپنی شرطیں عائد کر رہی ہے. تو یہ فرمایا کہ جب فحاشی عام ہوتی ہے اور فرمایا کثرت الخمور والزنا، جب بدکاری اور شراب نوشی عام ہو جائے، وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والیاں مغنیات اور مغنی اور رقاصائیں ان کا دور دورہ ہو، تو فرمایا کہ ہناک زلازلہ وخسفن ومسخن وریحن ہمراء، وہاں زلزلے آئیں گے، زمین میں دھسائے جاؤ گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی، سرخ ہوائیں چلیں گی، وآیات تتابع کنظم سلک انقطع، اور پیدر پہ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جیسے موتیوں کی ایک لڑی ٹوٹ گئی ہو اور ایک ایک کر کے دانے گر رہے ہوں. آج ہم کس دور میں ہیں؟ اور یہ مت سمجھنا، میں بتاتا ہوں، ویسٹ میں بھی جاتا ہوں، یہاں بھی، کہ کہتے ہیں بڑا جدید دور ہے، سائنٹیفک دور ہے، ایڈوانس دور ہے، ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی ٹیکنالوجیکلی جدید دور ہے، لیکن ابلیسیت کے فتنے وہی ہیں جو پہلے تھے، ڈے ون سے تھے، روز اول سے تھے. قرآن کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو
جنت میں داخل کیا گیا. فرمایا کلا منہا رغدن حیث شئتما، یہاں کشادہ روزی ہے، کھاؤ پیو جدھر مرضی چلو، چھوٹ ہے. ولا تقربا هذه الشجرہ، بس ایک ریسٹرکشن، کس درخت کے قریب نہ جانا. قرآن کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بہلا دیا، پھسلا دیا، ورغلا دیا. اور شیطان کے حربے کل بھی یہی تھے، آج بھی یہی ہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں آخر میں، جناب صدیق اکبر کے خطبے کا پیغام ہے. انہوں نے قرآن کے دوست نے کہا وَمَا نَهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، آپ کو پتہ ہے آپ لوگ کو اس درخت سے کیوں روکا گیا ہے؟ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ اس کا پھل کا اگر آپ فرشتے بن جاؤ گے یا دائمی زندگی مل جائے گی، اس لیے روکا گیا. اور ساتھ قرآن نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر یقین دلانے لگا کہ میں تو تمہارا ہے خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، بھلا چاہتا ہوں، اب کے فائدے کی بات کرتا ہوں. آج جتنی شیطانی ماکر ہیں ان کا یہی راستہ ہے. پھر لیکن اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ لِيُرِيَانْهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کو بے لباس کر دے. تو ڈے ون سے شیطان کا ایجنڈا کیا تھا؟ بے لباس کرنا. اور آج جدید دور میں بھی ایجنڈا کیا ہے؟ اور کچھ ہے؟ صورتیں بدل جاتی ہیں لیکن حقیقت اور روح ایک رہتی ہے. آج بھی یہ ایجنڈا ہے. اور قرآن کہ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب لباس جنت کا لباس اترا تو جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے اپنے بدن پر چپکانے لگے تاکہ ستر پوشی ہو جائے. تو پتہ چلا کہ ستر کو اٹھانا اور بے حیائی کو پھیلانا یہ شیطان کا ایجنڈا، اور ستر پوشی کرنا یہ آدم کا ایجنڈا. اب فیصلہ کر لے قوم کہ اگر اولاد آدم ہے تو پھر آدم کے ایجنڈے پر چلنا چاہیے. اور تو اس لیے کہا، اور آج بھی یہی ہے کہ کہ گانے بجانے والوں کا، رقاصاؤں کا دور دورہ ہوگا، وہ آپ کے سٹار بن جاتے ہیں، سپر سٹار بن جاتے ہیں. دو چار چوکی چھکے لگا دے تو بھی سپر سٹار ہے. تو حضور بھی تو آپ کو سٹار دے کر گئے تھے. اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ تمہارے ستارے ہیں. فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی روشنی میں چلو گے ہدایت پالو گے. جب قوم ان ستاروں کو چھوڑ کر ان ستاروں کی گرویدہ ہو جائے تو تباہی تو آئے گی، بربادی تو آئے گی. اور آخری پیغام کہ دو فتنے پیدا ہوئے، ایک انکار ختم نبوت کا اور ایک انکار زکوٰۃ کا. نبوت کے بعد سب سے پہلے دو فتنے، انکار ختم نبوت، نازک دور. حضور نے بھی پردہ فرمایا تو آپ نے دونوں کو کفر قرار دیا. انکار، یاد رکھنا زکوٰۃ نہ دینا یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، کوتاہی ہے. نماز نہ پڑھنا فسق ہے، نافرمانی ہے، کوتاہی ہے.
لیکن نماز یا زکوٰۃ کا انکار کر دینا فرضیت کا، یہ اللہ کی اتھارٹی کو رد کرنا ہے، کفر ہے پھر۔ تو جناب عمر فاروق اعظم نے کہا کہ حضور بڑا نازک وقت ہے، ایکشن نہ لیں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو حضور کے زمانے میں اونٹ کو باندھنے کی ایک رسی، ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، تو میں جب تک نہ لے لوں جہاد کروں گا۔ اسامہ بن زید کا لشکر حضور نے آخری ایام میں ترتیب دیا تھا، وہ چل پڑے تھے تھوڑے سے فاصلے پر، مدینہ منورہ کے وصال کی اطلاع آئی، وہ واپس آ گئے کہ ایمرجنسی حالات ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں چلے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ حضور نے پردہ فرمایا ہے، ہنگامی حالات ہیں۔ نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، اگر مدینے میں درندے بھی میری لاش کو نوچیں تو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں بدلوں گا۔ اور آج کہتے ہیں جی یہ علماء فتوے نہ دیں، تو میں نے کہا ریاست فتوے دے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جناب صدیق اکبر نے خود فتویٰ دیا نا، تو آئے کوئی مرد مومن فتویٰ دے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب آپ دین کے بارے میں غیر جانبدار ہو جائیں تو خدام دین کا یہ فرض تو ہے کہ شہادت رقم کریں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔